پی سی بی کا ورلڈ کپ کے لیے نائب کپتان مقرر نہ کرنے کا فیصلہ۔ پی سی بی کا کہنا ہے کسی کھلاڑی کو نائب کپتان بنانے کی پیشکش نہیں کی، بابر اعظم کو قومی ٹیم کا با اختیار کپتان بنایا گیا۔ برمنگھم کا میدان، انگلینڈ کے سامنے پاکستان، دونوں ٹیمیں آدھے گھنٹے بعد مد مقابل ہوں گی۔ 4 میچز کی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا، کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم۔ ایس ایف سی کی افادیت، اس کی ایفیشنسی اور اس کی اچیومنٹ نے تمام ناقدین کے زبانوں پر تالا لگا دیا۔ سبھی ایس ایف سی کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے پروفیشنلزم کی، ایکسپرٹس کی اور ہائیسٹ کوالٹی انپٹ کی، اس کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹائزیشن کے لیے ہم نے میکنزی کو ہم نے ہائر کر لیا ہے اور وہ کام ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی کارکردگی نے ناقدین کے منہ بند کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا حکومتی سیکٹرز میں پروفیشنلز کی انتہائی کمی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہمیں پروفیشنل انپٹ چاہیے، اگر آپ کے پروفیشنلز نہیں تو سعودی عرب دینے کو تیار ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے غیر ملکی کم ماہرین سے مدد لی ہے۔ یو اے ای نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، صوبوں اور وفاق کو مل کر چلنا ہے۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، ایم پی اے فضل الہی کی قیادت میں مظاہرین کا رنگ روڈ گریڈ اسٹیشن پر دھاوا، گریڈ اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال کر 9 فیڈرز کی بجلی بحال کر دی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق ہزار خوانی اور کوہاٹ روڈ گریڈ اسٹیشن پر لائن لاسز 80% ہیں۔ ایم پی اے فضل الہی نے مظاہرین کے ہمراہ پیسکو رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا، مظاہرین کے ساتھ گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی 9 فیڈرز بحال کر دیے۔ ملک بھر میں گرمی کا راج، لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور۔ سندھ اور صوبہ پنجاب میں جھلسا دینے والی گرمی، منجدڑوں میں آج بھی پارا 50 کراس کر گیا۔ خیرپور، جیکب آباد، روہڑی، لاڑکانہ، سکھر اور دادو میں بھی سورج دن بھر آگ برساتا رہا۔ خانپور، رحیم یار خان، سبی، ڈی جی خان، بہاول نگر، کوٹ ادو، لسبیلا میں شدید گرمی۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، پشاور اور اسلام آباد میں سورج نے قہر ڈھایا۔ لو کے تھپیڑے، آگ اگلتی زمین، قہر برساتا سورج۔ سندھ اور پنجاب کے بیشتر شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، سینکڑوں لوگ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو کر اسپتال پہنچ چکے۔ بالائی علاقوں میں گرمی کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے، گرمی سے جنگلات میں آگ بھڑکنے کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون رومینہ عالم کا کہنا ہے کہ گرمی کی یہ شدید لہر 26 اضلاع کو متاثر کر رہی ہے، ہیٹ ویو 15 سے 20 روز تک جاری رہے گی۔ جنوبی ایشیا شدید گرم موسم کی لپیٹ میں، بھارت میں ہیٹ ویو سے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش اور پڑوسی ریاستوں کے کچھ حصوں میں طوفان کے ٹکرانے کا خطرہ۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیشتر ممالک میں موسمیاتی سائیکل نارمل فیز میں آ چکا، جون کے آخر تک یہ موسمیاتی سائیکل لانینا فیز میں منتقل ہوگا۔ جغرافیائی نوعیت کے سبب پاکستان میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے معمول سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ ایک دن کی سوشل میڈیا میں دکان چمکانے کے لیے اور اتنے بڑے بڑے بڑکے مارنے کے لیے اسی طرح نہیں کر لینا چاہیے، ایک انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے مفروضوں پر، اور وہی بجٹ پیش کرنا میں کہتا ہوں کہ صوبے کے عوام کی توہین ہے۔ کبھی کہتے ہیں وابڈا ہاؤس پر قبضہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، کبھی کہتے ہیں یہ اس ڈیم کو بند کرا دیں گے۔ خدا کے بندے، نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے، عوام کو گمراہ کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونا ہے۔ جس طرح بجلی کے بلوں کو جلایا گیا، یوٹیلیٹیز کے دوسرے بلوں کو جلایا گیا دھرنوں میں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کے خیبر پختونخوا حکومت پر وار، صوبائی بجٹ کو شیخ چلی کے مفروضوں کے مترادف قرار دے دیا، کہا مفروضوں پر بجٹ پیش کرنا عوام کی توہین ہے، ایک دن کی سیاست کے لیے خیبر پختونخوا میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔
کبھی کہتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، کبھی ڈیم بند کرنے اور گریڈ اسٹیشن پر قبضے کی بات کرتے ہیں۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس بڑھ گیا۔ کار کا ٹول ٹیکس 40، ویگن کا 70 اور بس کا 130 روپے مقرر۔ M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 240 سے 350 روپے ہو گیا۔ بس کا ٹول ٹیکس 790 کے بجائے 1000 روپے دینا ہوگا۔ M3 پر کار کا ٹول ٹیکس 390 سے بڑھا کر 500 روپے مقرر۔ بس کا ٹول ٹیکس 1200 سے بڑھا کر 1600 روپے کر دیا گیا۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ پاک بحریہ نے PNS اسلط ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا۔ ISPR کے مطابق PNS اسلط مخصوص ہیلی کاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ دوست اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز میں بھی حصہ لے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز حکام برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی اجازت ملنے کے لیے پر امید۔ PIA نے فلائٹ آپریشن کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان سے برطانیہ ہفتہ وار 22 پروازیں آپریٹ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ داسو پروجیکٹ حملے میں ہلاک چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے پیکج کی منظوری۔ وفاقی کابینہ سے ہنگامی بنیاد پر سرکولیشن سمری پر منظوری لی گئی۔ حملے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کے خاندانوں کو $25,80,000 معاوضہ دیا جائے گا۔ ہر چینی باشندے کے خاندان کو $5,16,000 دیے جائیں گے۔ حملے میں جاں بحق کے پاکستانی شہری کے خاندان کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسلام آباد پولیس اہلکاروں پر حملے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما عامر مسعود مغل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ جج نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ گندم کی باردانہ کی تقسیم میں کرپشن، وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس۔ محسن نقوی کے احکامات پر عمل درآمد۔ باردانہ کی تقسیم میں کرپشن اور بے ضابطگی پر FIA نے پاسکو افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ پاسکو کی طرف سے بھجوائے گئے ریفرنس پر درج کیا گیا۔ اسرائیل کا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عوامی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جنگ بندی کے فیصلے پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطلب اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے۔ بھارت میں عام انتخابات کا چھٹا مرحلہ، پولنگ جاری۔ لوک سبھا کی 58 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا چناؤ۔ سب سے زیادہ 223 امیدوار مد مقابل۔ جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال میں بھی پولنگ جاری۔ پاکستانی ایتھلیٹ مونا خان کو یونان میں حراست میں لے لیا گیا۔ یونانی پولیس نے گزشتہ روز مونا خان کو حراست میں لے کر جیل منتقل کیا۔ پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مونا خان کی حراست کا معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے۔ یونانی حکام سے مونا خان تک قونصلر رسائی مانگی ہے۔ چیئرمین PCB کی زیر صدارت ڈومیسٹک کرکٹ اور PSL گورننگ کونسل کا اجلاس۔ محسن نقوی کی ڈومیسٹک کرکٹ ڈپارٹمنٹ کو مسابقتی شیڈیول پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈومیسٹک کرکٹ کیلنڈر میں اضافی T20، 50 اوورز اور 4 روزہ ایونٹس شروع کرنے کی بھی خواہش کا اظہار۔ اور تیز رفتاری، جذبے اور جنون کی بلندیوں کا کھیل فٹ بال کا عالمی دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ کھیل کی دنیا میں فٹ بال کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور کھیل کو نہیں۔ فٹ بال کے عالمی مقابلوں میں سیالکوٹ کی فٹ بال دنیا کی پہلی پسند۔